اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر نوشاد غلام رسول شیخ صاحب. آپ ایم ایس ہیں قطر ہاسپٹل اورنگی ٹاؤن کراچی کے. تو ہم آج آپ کو ان سے ملاقات کروا رہے ہیں اور ان سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو ابتدا ہے تعلیم کی وہ کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دراصل میں جو بچپنا جو گزرا ہے وہ لیبیا میں گزرا ہے اور میں نے او لیولز کیا تھا سینٹ ایڈورڈس کالج مالٹا میں. اور پھر یہاں سن 80 میں پاکستان آنے کے بعد ہم نے ایس ایم سی جوائن کیا اور اس میں جو ہے پھر ہم نے میڈیسن ایس ایم سی سے کیا اور سن 1990 میں ہم نے ایس ایم سی سے ایم بی بی ایس ختم کیا. اس کے بعد ہاؤس جاب کی اور الحمدللہ پھر جاب لگ گئی. جاب کے دوران ہی بھی میں نے پوسٹ گریجویشن کی اپنی پلمونالوجی میں ڈی ٹی سی ٹی کیا ہے اور ایم سی پی ایس کی ٹریننگ ختم کی تھی. اس کے بعد جو ہے مختلف پوسٹنگز ہوتی رہیں اور سن 2000 میں جو ہے قطر ہاسپٹل یہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی ایز میڈیکل آفیسر. میں پہلے فیمیل میڈیکل وارڈ کی جو فیمیل او پی ڈی ہے اس میں وہ اپوائنٹڈ رکھا اور فیمیل او پی ڈی چلاتے رہے. اس کے بعد میں مجھے وارڈ میں لکھا تو وارڈ سے پھر میں انچارج ہوا اپنا وارڈ کا اور آئی سی یو کا اور پھر جو ہے مجھے اے ایم ایس سے پروموٹ کیا اور 20 جون 2020 کو اللہ کے حکم سے یہاں کا ایم ایس جو ہے پروموٹ کر کے ایم ایس اپوائنٹ کر دیا گیا مجھے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بحیثیت ایم ایس جو ہے آپ یہاں اپوائنٹ ہوئے تو اس وقت کیا مشکلات آپ کو درپیش تھیں؟ دیکھیں یہ کیونکہ میں سن 2000 سے اس ہاسپٹل میں یہاں پہ ورکنگ کر رہا ہوں تو ہم نے مختلف دور میں دیکھا کہ کیا کیا مسائل آتے. تو مجھے اچھی خاصی آگاہی تھی کہ میڈیسنس کی کیا پرابلم آتی ہے اور ہمیں دوسری دیگر ایڈمنسٹریٹو پرابلمس کیا آتی ہے. تو جب میں نے ٹیک اوور کیا تو میں نے دیکھا کہ میڈیسنس کی کافی شارٹیج تھی. میڈیسنس پراپر طریقے سے ہمیں پروکیورمنٹ نہیں ہوئی تھی, ہمیں انڈینٹ نہیں ہوئی تھی اور کافی مریض ہمارے بلکہ کم ہو گئے تھے ہماری او پی ڈیز میں وارڈز میں میڈیسنس نہ ہونے کی وجہ سے. پلس میں نے دیکھا کہ بلڈنگ کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ اشد ضرورت تھی ان کو ایڈریس کیا جائے اور ان کو بہتر کیا جائے. ایڈمنسٹریٹو پرابلمس تھیں بہت ساری. تو الحمدللہ جب میں آیا ہوں تو یہ سارے مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پورا سال کوشش کی ہے. سب سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم نے میڈیسن پروکیورمنٹ ساری کر لی اور اتنی ماشاءاللہ سے آگئی کہ ہماری او پی ڈی جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو گئی. جو 3000 3500 تک پہنچ گئی تھی اب ماشاءاللہ سے 7000 کی. اور ہماری گائنی جو ہے وہ جو 200 300 پہ چل رہی تھی وہ تقریباً 700 سے 1000 تک ہماری او پی ڈی ڈیلی ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ میڈیسن کے آنے کی وجہ سے لوگوں کے ہم پہ اعتماد بڑھا اور یہاں پہ پیشنٹس کا فلو بھی بڑھ گیا جس کی وجہ سے بہرحال ڈاکٹرز کے اوپر لوڈ پڑا ہے لیکن ہم مینیج کر رہے ہیں. پھر کووڈ آ گیا تو اس نے بھی ایک اچھا خاصا ہم پہ جو ہے لوڈ ڈال دیا. ساتھ ساتھ میں ہم نے جو لیبارٹری ہے ہماری وہ خاصا خستہ حالت میں تھی. اس کی سروسز اتنی مزیدار نہیں تھی. مشینز ہماری بہت زیادہ پرانی ہو چکی تھی. ان کی اشد ضرورت تھی کہ ان کو ریپلیس کیا جائے. تو الحمدللہ ہم نے ہمارے سیکریٹری صاحب کے تعاون سے مشینوں کی پروکیورمنٹ بھی کروائی ہے اور پوری کی پوری لیبارٹری ہم نے اپنے سیلف ہیلپ بیسس پہ میں نے اور کچھ میرے دوست احباب مخیر حضرات نے ڈونیٹ کر کے ہم نے پراپر نئی ون روف کے اندر سسٹم آف لیبارٹری بنائی ہے جس کا انشاءاللہ ہم افتتاح کریں گے اور لیبارٹری کے سسٹم کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جدید دور ہے تو آپ لوگ کا جو سسٹم ہے یہاں کا وہ اپ گریڈ ہوا ہے یا اس پہ کمپیوٹرائز سسٹم میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں اس کو؟ الحمدللہ جب سے میں آیا ہوں تو میں نے آ کے یہاں پہ 7 کمپیوٹرز جو لیٹسٹ ہیں ان کو خود میں پرچیز کر کے لایا اور ہمارا جیسے ہم نے لیبارٹری سسٹم کو ابھی پورا ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا ہے تاکہ آن ریکارڈ ہو کہ دوائی کتنی آئی, کتنی ایشو ہوئی ہے مختلف وارڈز کو اور ہمارے پاس بیلنس کتنا ہے. اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے فیوچر کے لیے ہم نے کب آرڈر دینا ہے اور کتنا آرڈر دینا ہے. ہمارے پاس کون سی دوائی او پی ڈی میں وارڈ میں زیادہ چلتی ہے, کس کی فاسٹ رننگ ہے, کس کی سلو یوزیج ہے, وہ پورا آٹومیٹکلی کمپیوٹر ہمیں بتاتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کون سی دوائی ہم نے زیادہ منگوانی ہے, کون سی سلو ہے, اس کو کم رکھنی ہے. تو وہ کمپیوٹرائز ہونے کی وجہ سے ہمارا لیب کا اور ڈسپینسری کا جو سسٹم ہے بہت بہتر ہو گیا. ساتھ ساتھ ہماری ایڈمنسٹریشن میں بھی ہم نے جگہ جگہ کمپیوٹرز انسٹال کیے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہمارے او پی ڈیز کے پیشنٹ کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں
اور ان کو مینیج کرنے میں او پی ڈی کو مزید اسٹریم لائن کرنے میں ہمیں بڑا ساتھ ملا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً جو سب سے مسئلہ ہوتا ہے خواتین کو گائنی کے حوالے سے، تو اس کو کس طرح آپ نے اپگریڈ کیا ہے؟ گائنی کا پورا وارڈ الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کے ہی فنڈ کے تھرو پورا وارڈ الحمدللہ رینوویٹ ہوا ہے۔ 2-3 مسائل تھے، جیسے کہ بیچاری جب آتی ہیں تو یہ خواتین ظاہر حاملہ ہوتی ہیں، کوئی 5ویں مہینے میں، کوئی پہلے مہینے میں، اس طرح مختلف، تو ان کو او پی ڈی میں کے لیے کھڑا رہنا پڑتا تھا، اور ظاہر ہے خاتون جو پریگننٹ ہے، جو حاملہ ہے، اس کو کھڑے رہنے میں اس میں ہوتا ہے۔ 2-3 بار ایسا بھی ہوا کہ کسی کو چکر آ گئے، کسی کو نیم بے ہوشی کا عالم آ گیا، تو اس کے لیے ہم نے او پی ڈی کے ایریا میں پورا ایک شیڈ بنوایا، اس میں پنکھے لگوائے، اس میں سٹنگ ایریا بنایا۔ اب الحمدللہ یہ جو 700، 500، 1000 جو خواتین آتی ہیں ان کو بیٹھنے کو جگہ ملتی ہے، وہ بیٹھی رہتی ہیں اور بالترتیب جو ہے او پی ڈی میں جاتی ہے، تو اس کے اعتبار سے بہت سکون ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض جو میں نے یہاں سروے کیا ہے، بعض لوگوں کو مشکلات ہیں کچھ ڈاکٹروں سے، تو اس پہ آپ کے نالج میں بات آتی ہے، اور اگر آتی ہے تو آپ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اس میں ہمارے پاس نالج وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے، اور ہم ان ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں، ان کو تنبیہ کرتے ہیں اور ان کے ڈپارٹمنٹس چینج کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جس کی ایکسپرٹیز کہیں اور ہے، لیکن اس کو کام کہیں اور لیا جاتا ہے۔ ہم نے اس کو اسٹریم لائن کیا ہے، سرجنس اب ماشاء اللہ سے ہمارے سرجیکل وارڈ میں بھی خاصے سرجنس پہنچ گئے، تو ہم نے ان کو جو ہے اسٹریم لائن کیا ہے، جس کی جو ایکسپرٹیز ہے وہاں پہنچایا، تو جب وہ اپنی فنکشن میں پہنچتا ہے، اپنی ایکسپرٹیز میں پہنچتا ہے، تو زیادہ دل سے کام کرتا ہے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا، ہم ریکویسٹ بھیجتے رہتے ہیں، ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہمارے سیکرٹری صاحب ہے کہ ہمارے پاس شارٹیج ہے بہرحال ڈاکٹرز کی، ہمیں اس کی ڈیمانڈ بھیجتے رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ ہوا ہے کہ وہ بھی ہمیں دیے جائیں گے، تو اس کے بعد پھر مزید ورکنگ بہتر ہو جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اورنگی میں ان دنوں کتے کے کانٹے میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، تو پورے سندھ میں ویکسین دستیاب نہیں ہے، کیا قطر میں بھی ویکسین دستیاب نہیں ہے؟ الحمدللہ یہ یوں سمجھیے کہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہمارے پاس بھرپور انداز سے ہم نے ویکسین جو ہے ARV ایکوائر کی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے پورے کرنگی نہیں نہ بلکہ لوگوں کو باہر سے بھی پتہ چل گیا، تو باہر کے علاقے کے لوگ بھی ہماری کیجولٹی آتے ہیں، اور ہماری کیجولٹی کے انچارج جو ڈاکٹر وسیم ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں، اور ہمارے پاس پورا رجسٹریشن موجود ہے، پورا رجسٹر موجود ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس ویکسین بھرپور انداز سے ہم نے لے کے رکھ لی ہے، اور ہم پیشنٹس کو جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں گاہے بگاہے ڈپٹی کمشنر صاحب بھی وزٹ کرتے ہیں، تو آپ نے اپنی مشکلات ان کو بتائیں کہ ہمیں کیا مشکلات درپیش ہیں؟ بالکل، ابھی ریسنٹلی ان کا وزٹ ہوا تھا، ہم نے ان کو جو اپنی جو بھی مسائل ہیں ان سے آگاہی کرائی، اور انہوں نے ہمیں وعدہ کیا، بلکہ بہت ہی خوش ہوئے یہاں سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی پوری سپورٹ ہمیں عطا فرمائیں گے، اور ماشاءاللہ سے 1-2 چیزیں انہوں نے جو ہمیں کہا ہے کہ میں یہ پرووائڈ کروں گا، اس کے لیے انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع بھی کر دیا۔ اچھا، دل کے امراض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو قطر میں کیا صورتحال اس حوالے سے، کیا فیصلہ؟ دل کے اعتبار سے ہمارا فیسلٹی جو ہے وہ تھوڑی سی شٹ ڈاؤن اس لیے ہوئی تھی کہ ہمارا ایک ایکو کارڈیوگرافی جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے سیکرٹری صاحب سے بات کی، انہوں نے ہمیں پرمیشن دی، کیونکہ کووڈ کے مریض بھی بہت سارے آتے ہیں، اور ان کے ساتھ مختلف کوماربڈز ہوتی ہیں، تو جب کووڈ کے مریض کو کوئی ہارٹ پرابلم ہوتی تھی تو ہمارے پاس ایکو مشین نہیں تھی اس کو مینیج کرنے کی، تو یہ بڑی مہربانی ہوئی سیکرٹری صاحب کی کہ انہوں نے ہمیں پرمیشن دی، اور ہم نے جو ہے ایک ایکو کارڈیوگرافی کی مشین پر ریکروٹمنٹ کر لی ہے، اور وہ آ گئی ہے، تو اب ہمارا ایک جو او پی ڈی ہے کارڈیولوجی وہ بھی امپروو ہو گئی، اور کووڈ وارڈ میں جو کوماربڈز آتے ہیں ان کو بھی مینیج کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کورڈس جو آج کل پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، تو قطر ہاسپٹل میں کیا سہولت لوگوں کو حاصل؟ قطر ہاسپٹل کو جو ہے سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے اور NDMA کے تعاون سے یہاں پہ فیسلٹی بنائی ہے 100 بیڈز کی، جس میں ICU اور HDU ہے۔ ہم سیریس مریض لیتے ہیں، سارے کرٹیکل مریض ہمارے پاس ریفر ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس سارا 19 وینٹیلیٹرز ہیں، ہمارے پاس مانیٹرز ہیں، اور ہمارے پاس سارا کا سارا جو مینجمنٹ ہے وہ سیریس پیشنٹ ICU اور HDU۔ آئسولیشن ہم نے نہیں رکھا ہوا یہاں پہ کیونکہ یہ بڑا کرٹیکل ایریا ہے، اور یہاں پہ سارے کرٹیکل مریض ہمارے پاس انڈس سے بھی آتے ہیں، دوسری جگہ سے بھی ریفر ہو کے آتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کم و بیش تقریباً 180 مریض آج تک جو ہے کرٹیکل آئسولیشن، اکثر لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ آپ کے مریض کم، کیونکہ ہم نے سارے کے سارے وہ سٹیج پہ لیے ہیں جو ICU وینٹیلیٹر ان کی ضرورت، تو 180 مریض ہم نے آج تک دیکھے ہیں اس پورے عرصے میں جو ہائیلی کرٹیکل اور بہت ہی سیویئر مریض ڈیزیز کے ساتھ آتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کووڈ-19 میں کتنے پیشنٹ آپ کے پاس آئے اور کتنے اس میں شفا یاب ہوئے، کیا ریشو ہے اس کا؟ ہمارا ریشو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا،
جو انٹرنیشنل کیلکولیشنز ہم لوگ کرتے رہے کہ بھئی جو کرٹیکلی مریض آتا ہے جس کو آئی سی یو کی ضرورت پڑتی ہے, وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے کووڈ میں, اس کے پھیپھڑے عموماً جو لنگز ہوتے ہیں وہ خاصے ڈیمیج ہوتے ہیں. اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ اگر کوموربڈس آتے ہیں, وہ ڈائبیٹک ہے, ہائپرٹینسو ہے, کارڈک ایشو ہے, تو ان کے لیے سروائیول ریٹ بڑا خاصا مشکل ہوتا ہے. تو انٹرنیشنلی جو ریشو ہے یوزلی 30 to 35 ڈیتھ جو ہے مورٹیلٹی کا ریٹ اسیوم کیا ہوا ہے. ہم نے الحمدللہ ابھی ریسنٹلی کیلکولیٹ کیا تو ہمارے بہت ہی کم آیا, ریشو تقریباً 22% ہی آیا. تو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو جو فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں ہم اچھا خاصا مینیج کر کے لوگوں کو خاصا شفایاب کر چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مزید ہمت دے اور جو ہے اس مزید کام کو بہتر سے بہتر کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے بارے میں ایک یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے جو آپ کو پیسے آتے ہیں, آپ اس کے علاوہ اپنی جیب سے بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں پیسے خرچ کرتے ہیں, تو اس حوالے سے ہمارے تارئین کو اور ناظرین کو یہ دیکھیں, یہ تو رضا الہیہ کے لیے ہوتا ہے. میں بیسکلی تو خیر کوشش نہیں کرتا ہوں کہ ہائی لائٹ ہو, لیکن بے شک جب سے میں آیا ہوں سن 2000 سے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. ایک جذبہ ہے یہاں کی خدمت کرنے کا. تو میں جب سے ہی جو ہے میڈیکل وارڈ میں بھی بہرحال کہنے کی نہیں ہے لیکن کرتا رہتا تھا اپنی جیب سے. اور جب سے میں ایم ایس بنا ہوں تو یوں سمجھیں کہ وہ زیادہ پرسنٹیج بڑھ گیا ہے. تو خاصا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی جیب سے, اور مختلف میرے ڈاکٹرز بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اس ہاسپٹل کا ماحول بڑا اچھا ہے, ڈاکٹرز بھی میرے ساتھ ہیں اس میں شامل. تو ہم اپنی جو ہے اپنے فنڈز جنریٹ کرتے ہیں اور اس سے کافی کام ہم اپنے سیلف ہیلپ بیسس پہ کراتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں کراچی میں جناح سول اور عباسی کے بعد چوتھے نمبر پہ یہ ہاسپٹل آتا ہے, تو جو فنڈ آپ کو آتے ہیں کیا ان ہاسپٹل کے تناسب سے آپ کو بھی ملتا ہے یا ان سے کم ملتا ہے؟ نہیں, ہمیں تھوڑا سا کم ملتا ہے. اس کو چوتھے نمبر کے اعتبار سے تھوڑا سا ہاسپٹل اس کو چھوٹی کاؤنٹنگ میں آتا ہے, جس کی ہم تھوڑا سا ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ کچھ ڈپارٹمنٹس سے کچھ ہیڈس پہ ہمیں فنڈز زیادہ ضرورت پڑتی ہے جو شارٹیج ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ ہم بجٹ کی ڈیمانڈ ڈالتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے. جیسے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری 2 بلڈنگز ہیں, یہ اولڈ بلڈنگ ہے اور نئی بلڈنگ ہے. تو ہم بیسکلی 2 بلڈنگ کو ایک بلڈنگ کے سٹاف سے چلا رہے ہیں. ابھی اس بلڈنگ کا سٹاف ہمیں سینکشن نہیں ہوا ہے, تو اس کی بھی کوشش کی ہے. الحمدللہ اس کی ایس این ای پاس ہوئی ہے. امید ہے گورنمنٹ بھی ہمیں جو ڈاکٹرز اور اسٹاف اس بلڈنگ کے لیے بھی دے گی تو وہ انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. اچھا, باضابطہ جو وزیر صحت ہیں, صوبائی وزیر صحت ہیں اور سیکریٹری جو صحت ہیں, تو آپ نے ان کو بتایا ہے کہ ہم 2 ہاسپٹل کا خرچہ ایک ہاسپٹل سے چلا رہے ہیں جس میں ہمیں مشکلات ہیں, تو اس پہ انہوں نے کیا وعدے وعید کیے؟ اس پہ جو سب سے بہترین بات یہ ہوئی کہ جو نیو بلڈنگ کی آج تک ایس این ای پاس نہیں ہوئی تھی, اس کا PC4 نہیں ہوا تھا. تو جو ہمارے سیکریٹری صاحب ہیں اور جو ہماری منسٹر صاحبہ ہیں, ان کی محنتوں سے اور ان کی انوالومنٹ, پرسنل انوالومنٹ کی وجہ سے جو میں نے یہاں پہ درخواست کی تھی کہ میڈم جو ہے اس کو PC4 اس کا پاس ہو جائے, اس کا ہینڈنگ اوور ٹیکنگ ہو جائے, ایسے نہیں ہو جائے, تو الحمدللہ یہ ہمارے پاس ہو گئی. اب اس کی بجٹنگ ہوگی اور بجٹنگ ہونے کے بعد ہمیں یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ ملنا شروع ہوگا. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کووڈ-19 کی, تو لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے ٹیکہ لگوانے کے حوالے سے, تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میرا یہ ہے کہ بھائی دیکھیں, یہ ہمارے پاس آئی ہے, پینڈیمک ہوا ہے, اور اس لیے ہمیں اپنے آپ کی خود کی بچاؤ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہمارے حوالے سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں گے. تو اس لیے ویکسینیشن کرانا اشد ضروری ہے. اور جو لوگوں کو خدشات آتے ہیں ذہنوں میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بالکل سیف ویکسین ہے. اور دیکھیں اس کا جو سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گورنمنٹ نے سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کو لگایا. یوں سمجھے کہ ہم آپ کے سامنے گینی پگ کے طور پہ استعمال ہو کہ دیکھیں ہم نے لگا لیے اور ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے, اور الحمدللہ ہم سب جو ہے اس پہ فیضیاب ہوئے ہیں. لہٰذا قوم کے سامنے موجود ہے. گورنمنٹ نے پہلے اپنے لوگوں کو لگا کے لوگوں کو دکھایا کہ یہ سیف ہے اور اس میں کوئی ایسی پرابلمس نہیں ہے, سب کو لگانا چاہیے. اچھا, یہ جو کووڈ-19 کا جو ٹیکہ لگتا ہے, عموماً جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے لگوانے کے لیے, تو آپ لوگ اس کی بایوگرافی جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا سیدھا اس کو ٹیکہ لگاتے ہیں؟ نہیں, اس کا ایک فارم ہوتا ہے. اس فارم میں جو ہے ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو ویکسینیشن سینٹر ہیں,
اور وہ فارم بھرتے ہیں. اس سے ہم سب سے پہلے تو ہم خود سے بلڈ پریشر اس کا لیتے ہیں, ہائپر ٹینسیو کے لیے الگ کرائٹیریا ہے. پھر اگر پریگنینسی ہے, اگر وہ بچے کو لیکٹیٹ کرائی, دودھ پلا رہی ہے, وہ الگ لیول ہے. ساتھ میں ان سے ایک ہسٹری لی جاتی ہے کہ ڈائبیٹک ہے یا نہیں ہے, تو پورا ایک فارم بھرا جاتا ہے, ان کی ہسٹری لی جاتی ہے, پھر وہاں ان سے ایگزامن کیا جاتا ہے. اگر وہ فٹ ہوتا ہے اور ویکسین کے کرائٹیریاز پورے مینیج ہو رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو ویکسین لگایا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہر ہاسپٹل میں ایک ایڈمنسٹریشن بلاک ہوتا ہے جی, تو آپ کی ان سے تال میل ہے یا کوئی مشکلات ہوتی ہیں؟ دیکھیں جب میں ایم ایس بنا تھا تو مجھ سے ذہنی طور پہ کچھ خدشات تھے, لیکن الحمدللہ ایڈمنسٹریشن جو آئی ہے, جو انہوں نے مجھے قبولا اور ایکسیپٹ کیا ہے, اس کے بعد جو مجھے سپورٹ دی ہے ہمارے ایڈمنسٹریشن نے, وہ قابل تعریف ہے. اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے اور میرے ساتھ, میرے ویژن کے ساتھ انہوں نے جو شانہ بہ شانہ چلے ہیں, تو اپنے آپ کو بھی امپروومنٹ کیا ہے, ایڈمنسٹریشن کے میٹرز کو بھی امپروو کیا ہے. اس کی وجہ سے اوور آل ہاسپٹل میں بہت زیادہ بہتری آ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ شاعری سے دلچسپی ہے؟ میں زیادہ تر انگریزی شاعری کرتا ہوں. تو چار ہمارے ویورز کے لیے کچھ. ویسے تو خیر وہ کیٹس کا ہے جو ہے نا, جو بیوٹی از ٹروتھ اینڈ ٹروتھ از بیوٹی. اصل بات یہی ہے کہ جو سچائی ہے وہ خوبصورتی ہے, سب سے زیادہ خوبصورتی جو ہے سچائی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو سچ ہے اس کو بیان کریں اور اس کو آگے لے کر آئیں. جیسے میں نے کہا کہ جب میں یہاں آیا ہوں تو میرا مشن تھا, آپ کے لیے میں جو پیغام یہ ہے کہ میرا ایک مشن ہے, مجھے یہ کیجولٹی جو میری بلاک ہے, یہ ایمرجنسی جو ہوتی ہے وہ ہاسپٹل کی نمبر 1 پہچان ہوتی ہے. جب کوئی پیشنٹ آتا ہے سیریس ہو کے, جب ایمرجنسی میں آتا ہے, اس کو جو پراپر فیسلٹیز ملتی ہیں, اس کو پراپر مینجمنٹ ملتی ہے, تو وہ اس کو پھر ہاسپٹل کی ایک امپریشن بنتی ہے. ہم نے دوائیاں پرووائڈ کر دی, ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں, لیکن ہماری جو بلڈنگ بلاک ہے ایمرجنسی کا, یہ اس سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے جس سٹینڈرڈ پہ میں چاہ رہا ہوں. تو میں نے ابھی ویژن لگایا میرے کیجولٹی کے جو انچارج ہیں ڈاکٹر وسیم اور ڈاکٹر ابو کاظم, ان کے ساتھ, کہ ہم اس بلاک کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں جس سٹینڈرڈ پہ ایک ایمرجنسی ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ کی دعائیں ضرورت ہیں, آپ کی جو ہے مدد ضرورت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دیں کہ ہم اس ہاسپٹل میں اس علاقے کے لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین ایمرجنسی سروسز عطا کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ایمبولینس سروس ہوتی ہے, تو آپ کے ہاسپٹل میں اس کی کیا سہولت ہے؟ ہماری سہولت یہ ہے کہ ہمارے پاس 9 ایمبولینسز ہیں. جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا, اس میں سے خاصی جو ہے تھی وہ نان فنکشنل تھیں, ان کو ہم نے فنکشنل کر دیا ہے. اور ابھی فی الحال ہمارے پاس 3 ہیں جو ٹوٹلی کنڈم ہے, جس کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے. اس کا ہم نے لیٹر سیکرٹری صاحب کو لکھ دیا ہوا ہے. الحمدللہ ان کی طرف سے رسپانس آیا کہ یہ پہلی فرصت میں آپ کو یہ 3 ریپلیس کر دی جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب 9 کے بعد ہمیں پاس 3 اور آ جائیں گی تو اچھا خاصا ایک سروس پرووائڈ ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹرس جو یہاں ہیں, آپ کو کمی کا سامنا ہے, تو اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ اس میں جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ بھیجتے ہیں ہمارے سیکرٹری کو جو ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, اور ظاہر ہے پھر اس کا بجٹنگ ہوتی ہے, وہ بجٹ بک میں آتا ہے, پھر اس کی فائنینسنگ ہوتی ہے, تنخواہ ہے ان کی, تو وہ پھر پورا ہماری ڈیمانڈ جاتی ہے کہ ہمیں گریڈ 17 میں اتنے میڈیکل آفیسرس چاہیے, میل فیمیل, گریڈ 18 میں اتنے چاہیے. تو وہ پورا ہم نے کیلکولیٹ کر کے پورا ہماری ڈیمانڈ بھیجی ہے, اور اس پہ جو ہے بجٹ انالیسز ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں پھر ڈاکٹرس. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ کے یہاں کچھ جاب ویکینسیز آئی تھی, ہاں جی, تو ایک خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ جو لوگوں کے اپلیکیشنز آئی ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال کے ان کو بات پھینک دیا. وہ جو تصویر تھی, میں نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ وہ تصویر کو دیکھیں غور سے. اس فائل کے اگر آپ کور پہ دیکھیں گے تو اس پہ ہمارا مونوگرام نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے. اور جہاں پہ وہ ردی کی فائلیں دکھا رہے ہیں وہ کمرہ بھی قطر ہاسپٹل میں کہیں نہیں موجود ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کہیں نہیں موجود ہے. لہٰذا وہ تصویر ہماری نہیں تھی, اور ہماری جو فائلیں ہیں وہ پوری ایک طریقے سے اس طریقے سے لگی ہوئی ہیں, آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں. ان کی لسٹنگ بن رہی ہے, لسٹنگ کے بعد جو ہے اکارڈنگ ٹو کیٹیگری وارڈ بوائے کی, آیا کی, جو ان کی پھر انٹرویوز ہوں گے. اچھا, یہ اختیار سندھ حکومت نے آپ کو دیا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے طور پہ ان کا انتخاب کر کے کوئی لسٹ پرووائڈ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کی پوری کمیٹی بنے گی, اور جس میں جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگ موجود ہوں گے اور ڈی سی کے بھی لوگ موجود ہوں گے. یہ پوری کمیٹی بن کے مشترکہ فیصلہ ہوگا, سنگل اختیارات نہیں ہے ایم ایس کو. اچھا, اس کے علاوہ اور کیا مشکلات ہیں آپ کو سڑکوں کے حوالے سے جب آپ ہاسپٹل آتے ہیں؟ جو سب سے بڑا پرابلم ہے, جو میں نے لکھا ہوا ہے, زیڈ ایم سی کو بھی لکھا, کافی لکھا,
کہ جو مین روڈ جو قطر ہاسپٹل کو فیڈ کر رہی ہے وہ ساری کی ساری ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہے، اور جب ایمبولینسز آتی ہیں تو جو مریض جس طرح سے وہ اندر سے اچھلتا ہوا، کیونکہ ایمبولینس بڑی فاسٹ آتی ہے ایمرجنسی میں، تو وہ یہ کھڈے ہو، گٹر کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے، فلانا، وہ جس طرح سے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے وہ خاصا، بلکہ ہماری ایمبولینسز کو بھی 2-3 بار اس سے ڈیمیج ہوا ہے. تو وہ ہمیں بڑی ریکویسٹ کی کہ بھئی یہ قطر ہاسپٹل تک کی جو روڈ ہے یہ اچھی طرح سے بنا دی جائے تاکہ ایمبولینس سے صحیح طرح سے پہنچیں اور مریض کی حالت جو ہے وہ پراپر طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ ایمبولینس میں اچھلتے کودتے ہوئے بالکل زیادہ نقصان ہوتے ہوئے. ڈی سی صاحب تشریف لائے تھے تو آپ نے ان سڑکوں کے حوالے سے کوئی بات کی؟ جی ان سے کہا تھا، بالکل ان سے ہم نے درخواست کی ہے اور انہوں نے کہا تھا کنسرن ڈپارٹمنٹ کو وہ آگاہ کرائیں گے اس پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سڑک جو ہے ہم رینوویٹ کر کے دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی عشق ہوا؟ مجھے ہاں، میری وائف ابھی تک میرے ساتھ میں موجود ہے. عشق مکمل ہوا؟ عشق مکمل الحمد للہ. ان سے کچھ مسز کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کا انتخاب کیسا تھا؟ اور میری جو وائف ہیں وہ میری خالہ کی بیٹی ہیں، اور ویسے تو خاندان سے پہلے سے بھی تھا کہ بھئی ارادہ تھا میرے پیرنٹس کا، لیکن الحمدللہ جب میں لیبیا سے یہاں اور مالٹا سے یہاں آیا تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی کہ بھئی جو ہے بات پسند کی ہو گئی، اور انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. میں نے اپنی لائف میں بڑا اسٹرگل کیا ہے. اس ہاسپٹل کے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کہاں سے کہاں آہستہ بہت محنت کر کے، میری وائف نے میرا بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ اجر دے. اور میرے پیرنٹس، میری والدہ کا بھی ریسنٹلی رمضان میں انتقال ہوا. جو کچھ میں آج ہوں میری والدہ کی دعائیں. یہ تھے ڈاکٹر نوشاد غلام رسول شیخ صاحب. آپ ایم ایس قطر ہاسپٹل اورنگی ٹاؤن ہیں. بہت خصوصی طور پہ ان سے ملاقات ہوئی. بہت نفیس اور خلیق انسان ہیں، اور میں نے ان کا ایڈمنسٹریشن میں اپنے اسٹاف کے ساتھ، اپنے ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ ان کا رویہ بہت مشفقانہ پایا ہے. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے گوناگون مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ایکسپوز ٹائم نیوز کے لیے ہمارے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کی مہربانی، بہت مہربانی سر.